حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مخلوق کے ذریعے سے عزت چاہی بے شک وہ ذلیل ہوا۔ تجھ پر افسوس ہے جب تو مخلوق سے جدا ہو جائے گا تو خالق عز و جل کے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ تجھے تیرے نفع اور نقصان سے آگاہ کر دے گا، اور تو اپنے اور غیر کی چیز میں تمیز کرنے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ثابت قدم اور دوام اور دل کے اسباب کو خطا کر دینا لازم اختیار کر کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو دیکھ لے گا۔ جب تک تیرے دل میں مخلوق اور آخرت یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ذرہ برابر بھی رہے گی، تجھے یہ مقام اور مرتبہ کامل حاصل نہ ہوگا۔ جب تو مصائب پر صبر نہ کرے گا، نہ تیرا دین ہے اور نہ تیرا ایمان قائم رہے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو کہ سر کو جسم سے ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ تو کسی سے کلمہ شکوہ نہ کرے اور نہ کسی سبب کے ساتھ تعلق رکھے اور نہ بلاؤں کے آنے کو ناپسند کرے اور نہ ان کے زوال کو دوست رکھے۔ بندہ جب اپنے فخر و فاخہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور اپنی مراد پر اسی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور کسی مباح پیشے سے آر و انکار نہیں کرتا اور رات دن عبادت اور کسب میں ایک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کو مصیبت و مشقت سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس طرح سے غنی کر دیتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اور اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا۔ تیری حالت پشنا لگانے والی کی سی ہے جو دوسروں کی بیماری نکالتا ہے، اور جو بیماری خود تیرے اندر موجود ہے اس کو نہیں نکالتا۔ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو ظاہراً علم میں ترقی کر رہا ہے اور باطناً جہل کو بڑھا رہا ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کا علم بڑھے گا اس کا درد بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ درد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے بندوں کے سامنے عاجزی کرنا ہے۔ اگر تو عالم نہیں ہے تو علم کو حاصل کر۔ جب تجھے علم نہ ہوگا، عمل نہ ہوگا، ادب نہ ہوگا اور نہ مشائخ اعظام کے ساتھ حسن ظن، پھر تجھے کوئی چیز کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ تو نے تو اپنا تمام مقصد صرف دنیا اور اس کے مال و متاع کو بنا رکھا ہے۔ ان قریب تیرے اور اس کے درمیان آڑ ہو جائے گی۔ تجھے ان سے کیا نسبت؟ ان کا سارا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح اپنے ظاہر میں اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھتا ہے اسی طرح باطن میں بھی اس کا دھیان رکھتا ہے، اور جس طرح اعضاء کو مہذب بناتے ہیں اسی طرح دل کو بھی مہذب بناتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس مرتبے میں کامل ہو جاتے ہیں تو جملہ خواہشات کے غم سے ان کو کفایت ہو جاتی ہے۔ بس ان کے دلوں میں بجز ایک خواہش کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ خواہش صرف اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کسی مصیبت اور سختی میں مبتلا ہو گئے تو تمام بنی اسرائیل اکٹھا ہو کر اپنے ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کی تابعداری کریں اور وہ ہماری اس مصیبت و سختی کے دفع ہونے کا سبب بن جائے۔ بس ان کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ اگر تم میری رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہو تو مساکین کو راضی کرو، اگر تم ان کو راضی کر لو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور تم نے ان کو ناراض کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اے غافلو سنو، تم تو ہمیشہ مساکین کو ناراض کرتے رہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارے ہاتھ کبھی بھی
نہیں آئے گی۔ تم ہر پہلو سے اس کو ناراضگی میں ہو، تم ہر پہلو سے اس کی ناراضگی میں ہو۔ تم میرے کلام کی سختی پر ثابت قدم رہو، نجات حاصل کر لو گے۔ ثابت قدمی ہی رویدگی ہے۔ میں مشائخ اعظام کے کلام اور ان کی سختی اور درستی سے کبھی نہ بھاگتا تھا، بلکہ گونگا اور اندھا بنا رہتا تھا۔ ان کی طرف سے مجھ پر آفتیں ٹوٹتی تھیں اور میں خاموش رہتا تھا، اور تو ان کے کلام پر صبر نہیں کرتا اور چاہتا یہ ہے کہ فلاح مل جائے۔ یہ ہرگز ہونے والا نہیں اور اس میں کوئی عزت نہیں، جب تک تو اپنے نفع اور نقصان کے معاملات میں تقدیر خداوندی کی موافقت نہ کرے گا، اور جب تک اپنے حصہ اور نصیب میں تہمتوں کو زائل کر کے مشائخ اعظام کی صحبت اختیار نہ کرے گا اور ان کا اتباع اور تمام حالات میں موافقت نہ کرے، تجھے فلاح بالکل نہیں مل سکتی۔ ہاں، اگر ایسا کرے گا تو بے شک ایسا کرنے سے دونوں جہاں کی فلاح مل سکتی ہے۔ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو، اس پر غور و فکر کرو اور اس پر عمل کرو۔ بہتر عمل کے کسی بات کا سمجھنا کچھ قدر نہیں رکھتا، اور اخلاص کے بغیر عمل خالی طمع ہی طمع ہے۔ طمع کے تمام حروف خالی کھوکھلے ہیں، ان میں کوئی نقطہ نہیں۔ عام لوگ تیری کھوٹ کو نہیں پہچان سکتے، لیکن صراف تیری کھوٹ کو پہچان کر عوام کو مطلع کر دے گا، یہاں تک کہ عوام بھی تجھ سے پرہیز کرنے لگے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں صبر اختیار کرے گا تو اس کے عجیب عجیب لطف کا مشاہدہ کرے گا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری اور غلامی اور قید خانہ اور ذلت پر صبر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے فعل کی موافقت کی تو ان کی شرافت صحیح ثابت ہوئی، تو بادشاہ بن گئے۔ ذلت سے عزت کی طرف، موت سے زندگی کی طرف منتقل کیے گئے۔ اس طرح جب تو شریعت کا اتباع کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرے گا اور اسی ذات پاک سے ڈرے گا اور اس کی ذات سے امیدیں رکھے گا اور اپنے نفس اور شیطان کی مخالفت کرے گا، تو اپنی موجودہ حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، ناپسند سے پسندیدہ حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ سعی اور کوشش کر کہ تجھ سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اور تیرے لیے ضرورت بھی ہے کہ کوشش کر، تجھے بھلائی حاصل ہو جائے گی۔ جو کوئی طالب ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ حلال غذا کھانے کی کوشش کر، حلال غذا تیرے دل کو روشن اور منور کر دے گی اور دل کو اس کی تاریکیوں سے باہر نکال دے گی۔ جو عقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرائے اور مقام شکر میں تجھے کھڑا کر دے اور نعمتوں کے اقرار اور ان کی مقدار کی اقرار پر تیری مدد کرے، تو وہ بہت نافع عقل ہے۔ اللہ کے بندے کہ جو شخص عین الیقین سے یہ امر جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے اور اس سے فراغت پالی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کر کے اس سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، اور وہ اس کا مطالبہ چھوڑ کر ذکر خداوندی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے کہ اس کا مقسوم جلد مل جائے، نہ یہ کہ دوسرے کا مقسوم عطا فرما دے، اور اس کی عادت گمنامی اور خاموشی اور حسن ادب ہے اور اعتراض کو چھوڑ دیتا ہے، اور مخلوق سے کمی و بیشی کا شکوہ نہیں کرتا۔ دل میں مخلوق سے گداگری ایسی ہی بری ہے جیسا کہ زبان سے بھیک مانگنا۔ میرے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تجھ پر افسوس ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے طلب کرتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی بنسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے، اور تو مخلوق سے وہ چیز طلب کرتا ہے جس کی تجھے ضرورت نہیں۔ تیرے پاس تو چھپا ہوا خزانہ ہے، اور پھر بھی تو ایک دانہ اور ایک ذرے کے لیے فقیروں سے مزاحمت کرتا ہے۔ جب تجھے موت آئے گی تو تجھے رسوا ہونا پڑے گا، اور تیرے چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں گے، اور تجھے چاروں طرف سے لعنت گھیر لے گی۔ اگر تو عقل مند ہوتا تو ایک ذرہ ضرور ایمان حاصل کر لیتا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مل جاتا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا اور ان کے اقوال و افعال سے ادب سیکھتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور یقین کامل ہو جاتا
تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لیے خالص کر لیتا اور تیرے دل کے اعتبار سے تیرے امر و نہیں اور تیرے ادب کا کفیل و کارساز بن جاتا۔ اے ریاکار، بت کی پوجا کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی دنیا اور آخرت میں بو بھی نہ سونگھے گا۔ اے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے والے اور دل سے ان پر متوجہ ہونے والے، تو مخلوق سے اپنے منہ کو پھیر لے، نہ تو ان کی طرف سے کوئی نفع ہے اور نہ نقصان اور نہ بخشش ہے اور نہ محرومیت۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس حالت میں کہ تیرے دل میں شرک لپٹا ہوا ہے دعویٰ نہ کر، اس سے تیرے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ ایسا دعویٰ کرنا بالکل بے سود ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 رجب المرجب 545 ہجری بروز اتوار صبح کے وقت خانقاہ شریف میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔